نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسانوں کو بنایا، جب دنیا کو بنایا، تو اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عبادت کے طریقے بھی بتائے اور انبیاء اور رسل کے ذریعے سے اپنے احکامات ان تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا عین عبادت ہے۔ یعنی عبادت صرف نماز روزہ کرنا نہیں ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جس بات کا اللہ نے حکم دیا، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہے، لباس سے متعلق ہے، رشتہ داریاں نبھانے سے متعلق ہے، کچھ بھی ہے، ان سب پہ عمل کرنا عبادت ہے۔ اور جس چیز سے روکا گیا ہے تو حرام سے اجتناب کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے اس لمٹ کے اندر رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی رکنا بھی عبادت ہے اور کام کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے ایک شخص کو مومن اور متقی بننے کے لیے حرام کردہ چیزوں سے بچنا لازم ہے، اور اسلام نے بہت سی اشیاء کو حرام قرار دیا ہے جن کی تفصیل ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہے۔ یعنی یہ ڈاکومنٹ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ آج کے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یا ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن اور سنت کے علاوہ ہمیں کہیں سے کوئی ڈاکومنٹیشن مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیلی لائف میں بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم اس وقت ایک مکس معاشرہ ہیں، ہر جگہ کی، ہر ملکوں کی تجارت ہو رہی ہے۔ اب اس میں بازار تو بھرے پڑے ہیں، کھانے کی بے شمار چیزیں ہیں، استعمال کی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا اسلامی ملک کے اندر رکھی ہوئی شیلف میں چیزیں بھی دیکھنے کے قابل ہیں کہ اس میں کوئی انگریڈینٹ ایسے تو نہیں ہے جو حرام پہ مبنی ہو؟ تو جی بالکل ایسا ہے۔ اس لیے کیونکہ جو چیزیں پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں اس کے اندر ہر طرح کا مٹیریل ہوتا ہے، کیونکہ مسلم نان مسلم ہر طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو جب آپ کسی باہر سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو اس کے اندر احتیاط یہی ہے کہ دیکھا جائے۔ یا اسی طرح آپ کہیں باہر جاتے ہیں، حتیٰ کہ کہنے کو آپ دیکھیں کہ اپنے ملک میں آپ باہر جاتے ہیں اور بے سوچے سمجھے آپ ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ چپس لوں تو اس کو میں دیکھ کے لوں، یا آئس کریم لوں تو دیکھ کے لوں، کیونکہ یہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ملک ہونے کے ناطے یہاں پر سب چیزیں حلال ہی ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی آپ امپورٹڈ چیز لینے لگتے ہیں تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو کانشیس ہونا پڑتا ہے کہ اگر یہ کسی غیر مسلم ملک سے آ رہی ہے تو کیا اس کے اندر یہ تمام چیزیں حلال ہیں یا نہیں ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حلال ہوتا کیا ہے اور حرام کسے کہتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک ہے حلال، یعنی مباح، یعنی مباح مطلب جائز، یا غیر ممنوع وہ ہے جس کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ جس چیز کی اجازت مل گئی اسے کرنے کی اجازت بھی ہے اور اس پہ کوئی ممنوع کا فتویٰ نہیں لگا ہوا، تو اٹ مینس کہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح حرام کیا ہے؟ وہ جس کی شریعت نے قطعی طور پر ممانعت کی ہو اور جس کی خلاف ورزی کرنے والا آخرت میں سزا کا مستحق ہو، اور بعض صورتوں میں دنیا میں بھی اس کے لیے سزا مقرر ہو، اسے کہتے ہیں حرام۔ مثلا کہیں پر کبیرہ گناہ اس کو کہا گیا، کہیں پر لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا، کہیں پر اس کو کہا گیا کہ یہ ڈائریکٹ حرام ہی کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے وہ بہتا ہوا خون اور سور اور ان لوگوں کے لیے ڈائریکٹ لفظ آیا، تو ایسی چیزیں بھی منع ہوں گی۔ پھر ایک ٹرم آتی ہے مکروہ، وہ جس سے شریعت نے روکا ہو لیکن سختی کے ساتھ اس کی ممانعت نہ کی ہو۔ یہ درجے میں حرام سے تو کمتر ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا اس سزا کا مستحق نہیں ہوتا جس کا مستحق حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، البتہ اس کی مسلسل خلاف ورزی اور بے وقتی کرنے والا حرام کی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک بہت زیادہ ہوتا آتا ہے نا کہ یہ صغیرہ گناہوں سے بچو، کیونکہ وہ جمع ہوتے ہوتے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ کوئی شخص مکروہ میں جاتے جاتے اس کی اتنا ہلکا کر دیتا ہے اس کی قباحت کو کہ حتیٰ کہ پھر اس کے لیے حرام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اب اس مسئلے میں مشرکین اور اہل کتاب دونوں طرز عمل یکساں تھا۔ یعنی کیا تھے کہ وہ حلال اور حرام کے معاملے میں الجھ گئے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر بیٹھے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ مذاہب میں رہبانیت اختیار کی گئی اور ان کے نزدیک اپنے جسم کو اذیت دینا جائز قرار دیا گیا،
یا اپنے آپ کو سزا جیسے شادی نہیں کرنی ہے، اگر آپ دیندار ہیں تو آپ شادی نہیں کریں گے. اسی طرح سے اچھے رزق کو یا زینت کو حرام قرار دے دیا گیا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جوگیزم صوفیزم میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ اللہ والے بننا ہے تو آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں، نہائے ہوئے نہ ہوں، آپ کا لباس بھی ایسا سا ہو، ننگے پاؤں چلتے ہوں، تو اٹ مینس کہ آپ بہت جو ہے نا متقی ہیں. تو بالکل یہی چیز ہوئی کہ کچھ مذاہب میں یہ ہوا کہ زینت کو حرام کر دیا، اور کچھ نے ایسا کر دیا کہ جی ان کے ہاں نہانا دھونا بھی جو تھا وہ گناہ سمجھا جانے لگا. لیکن ہمارے اسلام میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار نظر آتا ہے اس میں آپ ایک صاف ستھرے اور آپ ہر چیز سے بالکل مزین اور نفاست کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے، سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے نظر آتے ہیں. اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ نماز کے لیے جانے کے لیے بھی اچھا عمدہ لباس اور خوشبو کا اہتمام اور غسل کا اہتمام جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ جو ہم فرق کرتی ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب میں. زمانہ جاہلیت میں عربوں نے حلال حرام کا بالکل غلط معیار اختیار کیا. ان کے نزدیک شراب نوشی، سود خوری، عورتوں سے بدسلوکی، قتل اولاد جیسی چیزیں بھی بالکل جائز تھیں. جیسے آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیگر غیر مسلم ممالک میں دیکھیں تو ان کے ہاں غیر مردوں سے دوستیاں کرنا، ناجائز اولاد پیدا کر لینا، یا عورت کا عورت سے تعلق ہونا، مرد کا مرد سے تعلق ہونا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سب لیگلی جائز ہیں. ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے زندگی کا سلیقہ عطا کیا، ورنہ تو ہمیں یہی نہ پتا چلتا کہ اس میں حرج کیا ہے. تو وہ جتنا زیادہ حرج تھا کسی چیز میں تو اسی کے لیے لفظ حرام استعمال کیا گیا تاکہ کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اس میں قباحت کتنی ہے. اور کس چیز کی قباحت ہے؟ انسان کے جان کی، مال کی، دین کی، عزت کی. جہاں جو بھی کوئی ایک خطرہ بھی تھا تو وہاں پر ایک ٹیگ لگا دیا گیا، کہیں پہ مکروہ کا، کہیں پہ حرام کا. یہ ٹیگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے. اسی طرح دوسری طرف انہوں نے کھیت اور چوپائے جیسی بہت سی حلال چیزیں اپنی پر خود سے حرام کر لیں. یعنی یہ تھا ان کا افراط اور تفریط تھا کہ جو چیزیں حلال تھی ان کو خود سے حرام کر لیا تھا. اسلام نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور پہلا قدم یہ اٹھایا کہ شریعت کے اصول مقرر کیے اور ان کو حلال و حرام کی اساس بنایا. یعنی حلال حرام کہاں سے پتہ چلے گا؟ شریعت سے پتہ چلے گا، کسی انسان سے نہیں پتہ چل سکتا. پھر جس کے نتیجے میں اعتدال اور توازن پیدا ہوا اور عدل کا صحیح معیار قائم ہوا. نیز اس کی بدولت امت مسلمہ گمراہی اور انحراف کی راہ اختیار کرنے والے دائیں اور بائیں گروہوں کے درمیان سے امت وسط قرار پائی. یعنی یہ ایسی امت ہے کہ جو بیلنس ہے بالکل، جسے اللہ تعالیٰ نے ہی خیر امت کے لقب سے بھی نوازا ہے. اب اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ تمام اشیاء اصلاً مباح ہیں، یعنی تمام چیزیں جائز ہیں. دنیا میں جو کچھ بھی ہے بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ کی پیدا کردہ تمام چیزیں اصلاً حلال اور مباح یعنی جائز ہیں. حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کے بارے میں صحیح نص شریعت سے واضح ہے. لہٰذا اگر صحیح نص موجود نہ ہو، نص کا مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی قرآن و سنت سے جس کی دلیل موجود ہو. اگر صحیح نص موجود نہ ہو بلکہ ضعیف ہو یا حرمت پر صریح طور سے دلالت نہ کرتی ہو تو وہ اصل میں بھی حلال ہی سمجھی جائے گی. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کو شریعت نے حرام کہا ہو. گویا کہ حلال کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. ہم کہتے ہیں نا اگر دین کی طرف آ گئے تو پھر پابندیاں لگ جائیں. پابندیاں نہیں لگ جائیں گی، سب کچھ وہی رہے گا. صرف اتنی بات ہے کہ جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. اسی طرح سے علماء اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ تمام اشیاء نفع بخش چیزیں اصلاً مباح اور جائز ہی ہیں، کیونکہ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے. گویا کہ اللہ نے بنائی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کی راحت اور سکون کے لیے بنائی ہیں، اور اللہ نے ان نعمتوں کو انسان کے لیے مسخر کر کے اس پر احسان فرمایا ہے، کیونکہ یہ احسان ہے کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. امر واقع یہ ہے کہ اس نے چند چیزوں کو حرام کیا اور وہ بھی کسی خاص سبب یا مصلحت کی بنا پر ہی کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بلا وجہ کوئی دنیا کی لذت سے محروم کرنا نہیں تھا. اور کیا بھی کتنا ہے، بہت چند چیزوں کو حرام قرار دیا. اسی طرح باقی تمام چیزیں جن کی حلال یا حرام کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے وہ سب مباح ہیں اور جائز ہیں، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کو حلال ٹھہرایا ہے وہ حلال ہے اور جس کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا یعنی خاموشی اختیار کی ہے
وہ معاف ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس فیاضی کو قبول کرو کیونکہ اللہ سے بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا. پھر آپ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ سے کبھی بھول سرزد نہیں ہوتی ہے. گویا کہ جو چیز اجازت ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جہاں تھوڑا سا چھوٹ دے دی گئی ہے، جہاں پر شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے کہ اگر کوئی اس کو اس طرح لے لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس طرح سمجھے تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے لینا چاہیے کہ جو کر رہا ہے اس کو کوئی بات نہ کہی جائے اور جو نہیں کرتا اس کو تان نہ کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور خورگر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا. رہی وہ چیزیں جن سے سکوت اختیار فرمایا گیا ہے تو وہ معاف ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جزیات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ایک ایسا قاعدہ قانون بتا دیا کہ جس سے حلال حرام آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. اب اس کے پیش نظر یہ جان لینا کافی ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے. اب جو چیزیں ان کے علاوہ ہیں وہ سب حلال طیب ہیں، کیونکہ اگر یہ لسٹ بنائی جائے کہ یہ چیز حلال ہے یہ ہے تو یہ تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی اور کبھی بھی کور نہیں ہو سکتی ساری چیزیں. تو گویا کہ عقل مندی کیا تھی کہ اس قانون کو سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن یا حدیث میں جس بات کو حرام کہا صرف وہی اس بات کو لیا جائے اور باقی کو حلال سمجھا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو تم پر حرام ٹھہرائی تھیں، یعنی واضح ہو چکا ہے. اب اشیاء اور افعال دونوں کو شامل ہیں، یعنی حلال حرام صرف کھانے میں نہیں ہوتا، مال میں نہیں ہوتا، یہ کچھ افعال میں بھی شامل ہوتا ہے، یہ کچھ اشیاء میں بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ معاملات میں بھی ہوتا ہے. مثلا جیسے غیر مرد اور عورت کا جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے، ایک فعل ہے. البتہ عبادات کا معاملہ اس سے مختلف ہے. ان دینی امور کا علم جاننا وحی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور انہی امور کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی بات نکالے جو اس سے متعلق نہیں ہے وہ قابل رد ہے. گویا کہ عبادات کا معاملہ بھی کیا ہے کہ وہ شریعت پر مبنی ہی ہونا چاہیے، اس میں بھی خود سے کوئی چیز ایجاد کرنا یا خود سے آگے بڑھنا درست نہیں ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دین دو حقیقتوں پر مشتمل ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت اس طریقے پر کی جائے جو شریعت نے بتایا ہے. یعنی کسی عمل کی قبولیت کی دو شرائط ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اب اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو رسم و رواج کو فالو کرتے ہوئے ہے، جو کسی کی ذاتی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے ہے، تو پھر وہ رد ہو جائے گی. تقرب الہی کا ذریعہ جو چیزیں، جو عبادات ہیں، جو طور طریقے ہیں، ان کو مقرر کرنے کا حق صرف شریعت کو ہی حاصل ہے. خود سے ثواب، جزا، سزا، فضیلت بنائی نہیں جا سکتی عبادات کے اندر. شریعت نے، اور جہاں تک معاملہ ہے انسان کی عادات کا، معاملات کا، تو اس کی نوعیت یہ ہے کہ شریعت ان کی تہذیب یا ان کو مہذب کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، اس میں اعتدال لے کر آتی ہے، اور جن باتوں میں، جن رسم و رواج میں کوئی خرابی یا نقصان نہیں ہے ان کو شریعت نے برقرار رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیا. مثلا جیسے کچھ چیزیں کچھ ملکوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ علاقوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں عید پر سویاں بنانے کا رواج ہے. اب آپ کہیں کہ شریعت کے اعتبار سے یہ کیا ہے، سویاں بنانا جائز ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، کیا ہے یہ؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے، ایک جائز چیز ہے، کھانے کی چیز ہے. تو آپ کا ایک رواج ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ عید پر آپ کہیں کہ وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر ان کا نہیں ہوتا تو وہ کوئی چیز نہیں آ جاتی کہ وہ حرام میں یا مکروہ میں چلا جائے گا. تو اس لیے آپ نے یہ اصول اپنایا ہے. اسی طرح شریعت کے اصول کا عمومی اور ایک نظر میں جائزہ لیا جانے پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ عبادات جن کو اللہ تعالیٰ نے واجب یا مستحب ٹھہرایا ان کی یہ حیثیت شریعت ہی سے ثابت ہو سکتی ہے. یعنی وہی یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیٹیگری کیا ہے، یعنی یہ کام واجب ہے، مستحب ہے، نفلی ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو بدعت سے روکتے ہیں یا اس کی اصلاح کرتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ یہ بدعت ہے، اور اس کے مقابلے پر کیا سنت کیا ہے، پھر واجب کیا ہے پھر کی چیز. اس کے لیے پراپر علم حاصل کرنا چاہیے. معاشرے میں صرف یہ کہنا کہ یہ بدعات ہیں اس سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ ہمیں اس کو آلٹرنیٹ پہ دینا پڑے گا جسے سیکھنا چاہیے.
امر و نہیں کا معاملہ در حقیقت قانون الہی سے متعلق ہے، اور عبادت کا معاملہ بھی سراسر اسی کے حکم پر موقوف ہے، لہٰذا جس بات کا حکم اس کی طرف سے نہیں ملا اس پر ممانعت کا حکم بھی نہیں لگانا چاہیے۔ یعنی خود سے یہ باتوں میں سختی نہیں کرنی چاہیے کہ ذرا ہم لوگوں کو اچھا ہے، ذرا ڈسپلن زیادہ اچھے طریقے سے کر لیں، اگر میں کسی کو یوں کہوں گی تو وہ زیادہ بہتر بات سمجھے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حرام کو حلال بھی نہیں کیا جا سکتا، جس میں جتنی بات ہے عبادت کے معاملے میں اس میں اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عبادات کا معاملہ دیکھا جائے تو وہ اصلاً مباح ہیں، یعنی اجازت ہے اس کی، اور صرف ان چیزوں سے کسی چیز کو روکا جا سکتا ہے عادات میں بھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس حقیقت کے پیش نظر لوگ اپنی مرضی کے مطابق لین دین اور اجرت پر معاملہ کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں، یعنی کہ جہاں جو کلچر چل رہا ہوتا ہے تجارت کا، کاروبار کا، مثلا ہمارے یہاں پیسے دیتے ہیں، پھر چیز لیتے ہیں، پھر رسید کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا ہے، کچھ لوگ ہاتھ سے لین دین کر کے کافی سمجھتے ہیں، تو اس معاملے میں شریعت نے کوئی بہت قانون نہیں بتائے ہیں کہ یہ حلال طریقے ہے یہ حرام ہے، بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ جب تک کہ کوئی چیز شریعت نے خود حرام نہ کی ہو اس وقت تک کچھ چیزیں جائز ہیں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے معاملے میں کہ لوگ محرمات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی حلال چیزیں ساری ہی کھانی پڑیں گی، اس میں سے بھی آپ چوائس کر سکتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں کو جھینگے نہیں اچھے لگتے، کہنے کو تو حلال ہیں، اب آپ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کو نہیں اچھے لگتے تو آپ کہیں کہ نہیں وہ تو جائز ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا، جائز تو رہے گا، ہاں آپ کی چوائس بیچ میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں کراہت کے درجے میں شامل ہو جاتی ہیں، اب وہ بھی آپ کی مرضی، آپ نہیں اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن بہرحال شریعت نے کی جو اصل ہے وہ باقی رہے گی کہ اس کا جو حکم ہے وہ وہی رہے گا۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ہیں تو حرام لیکن اس کی لذت اچھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو، مثلا اگر شراب ہے کوئی کہے ویسے ہوتی تو ٹیسٹی ہے، تو اگر ہے بھی ایسا تو اس کے باوجود کیونکہ وہ حرام کے درجے میں آ جائے گی تو اس وجہ سے اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ اب اس میں یہ بات آتی ہے جس چیز کے بارے میں وحی نے سکوت اختیار کیا ہے وہاں پر بھی اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے۔ اب آتا ہے معاملہ نمبر 2، بات یہ کہ تحلیل اور تحریم اللہ کا حق ہے، کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خالق نے جو بات کہی اس میں مخلوق کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی انسان، کسی عالم، کسی مولوی، کسی درویش، کسی فقیہ، کسی کے بھی کہنے پر اس میں تبدیلی کر سکے اور اس میں الٹ پھیر کر سکے۔ جیسے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ سود کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آج کل والا جو ہے یہ وہ والا سود نہیں ہے جو حرام تھا۔ تو یہ جو مولوی سے پوچھنا ہے، مولوی جو ہے وہ شریعت تو نہیں بدل سکتا، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو آپ قرآن نکالیں اس میں دیکھیں، آپ حدیث دیکھیں اس میں دیکھیں، یا کسی ایسے شخص سے فتویٰ لیں جا کر جو صاحب علم ہو۔ مولوی کا ہونا یا کسی کا مؤذن ہونا یہ قطعاً اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے، تو اس میں ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے کہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے ان صاحب علم سے رجوع کیا جائے جو اس بارے میں جانتے بھی ہوں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی آتی ہے کہ جو حدود اللہ نے تجاوز کر دی ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی کام کرنا یا اسی طرح اس کی اتباع کرنا، اپنے عمل سے اس اظہار کی رضامندی شو کرنا، یہ چیزیں بھی شرک میں شامل ہیں۔ جیسے سورہ عشورہ میں آتا ہے، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے وہ طریقے مقرر کر لیے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ تو گویا کہ ان باتوں پر اپنی رضامندی بھی شو نہیں کرنی چاہیے کہ آپ خود تو حرام کام نہیں کر رہے لیکن کوئی اور کر رہا تھا تو آپ نے روکا بھی نہیں، یا آپ نے اس کو کہا تھپکی دے کے اچھا ٹھیک ہے اب ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، میں خود تو نہیں کر رہا نا، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہود و نصارہ نے حلال و حرام کے اختیارات اپنے احبار اور رہبان یعنی کہ اپنے درویشوں، اپنے ملا کو دے رکھے تھے، جس کے بارے میں قرآن نے اس چیز کا اظہار کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عدی بن حاتم جنہوں نے اسلام سے پہلے نصرانیت قبول کر لی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کی عبادت تو نہیں کی ہے، ہمیں یہ بات کیوں کہی گئی ہے کہ یہ اپنے جو احبار ہیں ان کو الہ بناتے ہیں، ہمیں یہ کیوں کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، انہوں نے ان پر حلال کو حرام اور حلال کو حرام ٹھہرایا تھا اور ان لوگوں نے ان کی اتباع کی۔ احبار اور رہبان کی عبادت کا یہی مطلب ہے
یعنی اگر کہ مولوی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے تو آپ بالکل قرآن کو ایک طرف رکھ دیں، حدیث کو ایک طرف رکھیں اور آپ کہیں کیونکہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا، کیونکہ ہمارے ٹیچر نے کہا تھا، تو اس چیز کو آپ جو ہے وہ سمجھ لیں. تو اسی نے فرمایا گیا کہ یہ الہ بنانا ہے. اب نصارہ اس زوم باطل میں مبتلا رہے کہ مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار تفویض فرمایا تھا کہ وہ جس طرح چاہے حلال اور حرام ٹھہرا لیں. تو گویا کہ ایک طرح سے جب تحریفات ہوتی ہیں کسی چیز کے اندر، اور وہ اسی وقت ہوتی ہیں جب انسان شریعت سے نکلتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنے گروہ یا اپنے فرقے کو ترجیح دینے لگتا ہے، تو بہت سی بدعات جو ہیں وہ جنم لینے لگتی ہیں. اسی طرح سے قرآن نے حلال حرام کے معاملے میں مشرکین کے طرز عمل کو بھی غلط قرار دیا کہ جس میں آتا ہے سورہ یونس میں کہ کہو تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے حلال کیا ہے اس میں سے تم نے کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا. کہو اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا پردازی کرتے ہو. گویا کہ اپنی مرضی سے اس کے اندر چینجز کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے، جو کہ قرآن میں ایسی بات نہیں آئی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے معاملے میں بہت محتاط ہو کے، کیونکہ اچھے بھلے لوگ بھی جو سمجھدار بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، جب وہ اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو جدید دور کی چیزیں ہوتی ہیں اور مفادات بھی اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت دفعہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور خود سے چینجز کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح سے آیات اور احادیث سے حتمی طور پر یہ جان لیا گیا کہ حلال اور حرمت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنی کتاب یا اپنے رسول کے زبانی لوگوں کو حلال حرام سے آگاہ کرتا ہے، اور فقہا کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو بیان کر دیں. فقہا کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت بنانا شروع کر دیں، نئے سرے سے وہ کوئی ایسی بات کرنا شروع کر دیں آج کے دور کے مطابق، کیونکہ جتنے اجتہاد ہیں یا جو اور جدید طریقے سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں وہ بھی خاص لوگوں کا کام ہے، اور وہ شریعت کے مطابق ہی اس کے اندر سے مسائل نکالتے ہیں اور قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہیں. لیکن عام آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جدید دور کے مطابق احکامات کو خود سے چینج کرتا رہے. امام شافعی نے کتاب الام میں قاضی ابو یوسف سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اہل علم مشائخ کو دیکھا کہ وہ فتویٰ دینا پسند نہیں کرتے اور کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے کے بجائے کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اسے بلا تفسیر بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. بہت اہم بات ہے، ہائی لائٹ کریں. یعنی میں نے دیکھا بڑے بڑے مشائخ ہوتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری اپنی کوئی ورڈنگ ایڈ نہ ہو، اور اگر ہم کوئی حکم سنانے لگیں تو ہم بس قرآن کی آیت کو پڑھ دیں اور اسی کے اندر بس رہیں، کیونکہ اس کے اندر جو حکم ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری اپنی کوئی بات ایسی ایڈ ہو جائے جو مناسب نہ ہو. اس میں احتیاط برتتے تھے. اسی طرح ابراہیم نخعی سے جو کوفہ کے ممتاز فقہاء تابعین میں سے ہیں، منقول ہے کہ جب ان کے اصحاب فتویٰ دیتے تو یہ مکروہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ الفاظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ کسی چیز پر حلت اور حرمت کا حکم لگانے سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ یہ بات نہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، بلکہ اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ اگر کوئی بات کہنی بھی پڑے تو وہ صرف اس حد تک کہتے تھے کہ یہ چیز جو ہے مناسب نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے. تو یہ چیز بھی بہت ہمیں سیکھنے کی ہے کہ اس لیے بہت بلنٹ ہو کے دین کے بارے میں وہ بات نہ کی جائے کہ جو ہمیں پتہ نہ ہو یا ہم مکمل طور پہ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں. اگر جانتے بھی ہوں تو احتیاط ہے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے قول ہے کہ سلف صالحین حرام کا اطلاق اسی چیز پر کرتے تھے جس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہوتی تھی. اور امام احمد بن حنبل کسی ایسے سوال کے جواب میں فرمایا کرتے تھے میں اسے مکروہ خیال کرتا ہوں یا میں اچھا نہیں سمجھتا. محتاط رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ یہ نہ کہو کہ یہ فلاں چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس کے فتوے نہ لگاؤ. حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا شرک کے قبیل سے ہے. یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ منہ کی بات ہے، اس کا تعلق انسان کے عقیدے سے، اس انسان کے دین سے ہے. اسلام نے ان لوگوں کی سخت مذمت کی ہے جو حلال حرام کے مختار اور مجاز کلی بن جاتے ہیں. خاص طور سے اس نے حلال کو حرام کرنے والوں پر شدید گرفت کی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان بلا وجہ تنگی اور مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر کیا انسان کھلا وہ کام کرنے لگتا ہے جس کو حرام کو بھی جب حلال کر لیا جائے تو اس کے بارے میں وہ غیر محتاط ہو جاتا ہے. یعنی دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں، ایک طرف سختی ہو جاتی ہے اور ایک طرف انسان ان حدود کو کراس کرتا ہے. اسی طرح رسالت محمدی کی خصوصیات یہ بیان کی گئی ہیں کہ میں ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو حنیف بھی ہے اور فراخ اور کشادہ بھی ہے. چنانچہ یہ دین عقیدہ و توحید کے معاملے میں حنیف
اور شریعت اور اعمال کے معاملے میں بڑا فراق ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹ دی گئی ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، اسی طرح نماز اگر رہ گئی ہے کبھی کسی وجہ سے مجبوری میں تو بعد میں قضا کر لو، اسی طرح سے اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو. یہ ہے فراخی شریعت کی. اور شرک اور کفر اور حلال کو حرام کرنے جیسے افعال اس کی بالکل ضد ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطانوں نے انہیں بہکا دیا اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے حلال کیا تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں کہ جس کی میں نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. گویا کہ یہ ایک شیطانی کام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت کے اندر اس چیز کو چینج کر دینا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. سورہ اعراف میں اصل حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ کہو کس نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ کو اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو. گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو چیزیں حلال ہیں، زینت کا ذریعہ ہیں، ان کو متقی بننے کے لیے اپنے اوپر حرام بھی نہیں کر لینا چاہیے، یعنی خول نہیں چڑھا لینا چاہیے. پھر اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ مدینے میں کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے اندر شدت پسندی اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے نفس پر حرام کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے محکم آیات نازل فرما کر ان کو حدود اللہ اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت فرمائی. اسی طرح سورہ المائدہ میں آتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو. یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. گویا کہ ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ اپنی حدود جو ہے انہیں کراس نہ کیا جائے، جو کہہ دیا لے لیا جائے، جس سے روک دیا گیا اس سے رک جایا جائے. اسی طرح حرام چیزیں باعث مضرت ہیں، یعنی باعث نقصان ہیں. کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہ وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے اور اس پر اس کے بے شمار احسانات ہیں، اسی لیے یہ اس کا حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے انسان کے لیے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اور اس کی معقول وجہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. انسان کا حقیقی مباد اسی سے وابستہ ہے، اور اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں ہی کو حرام ٹھہرایا ہے. البتہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے بعض اچھی چیزیں بھی حرام کی تھی، اور یہ فیصلہ ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا کے طور پر تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی دین کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے، اور گناہوں کے کفارے کے لیے بھی اسلام نے طیبات کو حرام نہیں کیا، بلکہ کفارے کی ادائیگی کی دوسری شکلیں جو تھیں وہ متعین کر دی گئی تھیں. لہٰذا اب ہمارے ہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اس طرح کا سزا بھگتنی پڑے، بلکہ اس کے کفارے ہیں، توبہ ہے، فدیہ ہے، بہت ساری چیزیں اس طرح رکھ دی گئیں. چنانچہ جو چیز خالص نقصان دہ تھی اس کو حرام ٹھہرایا گیا. یہ بات پکی سمجھ لیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں کیا مشکل ہے، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو اور اس کا بھی خیال رکھو. تو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے جان، مال، عزت کسی بھی طرح سے نقصان دہ تھی تو یہ اللہ کا کرم احسان تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا اس میں نقصان کیا ہے، تو اللہ نے خود بخود اس کے اوپر حرام کا ٹیگ لگا کے ہمیں اس سے روک دیا. پھر اسی طرح جو چیز خالص نفع بخش تھی اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا، یعنی کوئی ایسی لذت، کوئی ایسی انجوائمنٹ نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں الاؤ نہ کی ہو، الا یہ کہ اس کے اندر ہم اپنا نقصان نہ کر لیں. پھر اسی طرح سے سورہ البقرہ میں آتا ہے، وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے. گویا وجہ بھی بتا دی گئی کہ اس کے نقصان کی وجہ سے وہ حرام کی گئی ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان خباثتوں اور اس کے مضر اسباب کو جان لے جس کی وجہ سے اسلام نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہے. ہو سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں اس کا علم کم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی حرام کردہ خباثت ابھی ظاہر ہی نہ ہوئی ہو اور کسی دوسرے زمانے میں ظاہر ہو جائے. مومن کا کام تو ہمیشہ سمعنا و اطعنا ہی ہے، اس لیے اس کو ایک اصول کے تحت رکھا گیا. خنزیر، سور کا گوشت اس کی مثال ہے. اللہ نے اس کا گوشت حرام کیا، لیکن اس وقت اس کی علت مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ یہ نجس جانور ہے. لیکن زمانے کی ترقی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کے اندر پائے جانے والے مہلک جراثیم اور کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اگر یہ انکشاف نہ بھی ہوا ہوتا یا اس کے بارے میں آئندہ مزید انکشافات ہو بھی جائیں
باہر صورت ایک مسلمان اپنے اس عقیدے کی بنا پر سور کا گوشت حرام سمجھتا ہے، اور اس کے اندر جو جو فساد ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ اور کیا کیا فساد ہے، کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کہی گئی کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی بھی ایسے حکم کو یہ سمجھا جائے کہ یہ میرے مفاد میں ہے اور اللہ نے میرے لیے خیر ہی کا فیصلہ کیا ہے، یہ یقین انسان کو اس چیز پر شرح صدر عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 3 باتوں سے بچو جو موجب لعنت ہیں: پانی پینے کی جگہوں میں، وسط راہ میں، اور سایہ دار جگہ میں پخانہ نہ کرنا۔ اس حدیث کا مطلب قرون اولیٰ میں صرف اس حد تک سمجھا گیا کہ یہ بری بات ہے جو عقل سلیم اور شائستگی کے خلاف ہے، لیکن علمی انکشافات کے بعد معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں عام صحت کے لیے سخت مضر ہیں، یعنی فضا میں بھی، کیونکہ ان سے خطرناک قسم کے متعدی امراض پھیل جاتے ہیں، اور اس طرح علم کی روشنی جتنی پھیلے گی، انکشافات کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا، اسلام کی مصلحتیں زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر وہ ہم پہ نہیں بھی واضح ہوتی تو بھی ہم ان کو مانتے ہیں اور شرح صدر کے ساتھ مانتے ہیں۔ اسی طرح حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسلام کمال درجے کی خوبیوں کا دین ہے اور اس نے لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں۔ اس نے جس چیز کو ہم پر حرام ٹھہرایا ہے اس کا نعم و بدل ضرور دیا ہے، ایسا نعم و بدل جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری بھی ہوں اور وہ حرام سے بے نیاز بھی ہو جائیں۔ علامہ ابن قیم نے اس پر بڑی عمدگی سے روشنی ڈالی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے 500 یعنی قسمت کے تیر کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اس کے بدل میں ہمیں دعا استخارہ دی ہے جس کے ذریعے سے ہم مستقبل کے بارے میں اللہ سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سود کو جب حرام کیا تو اس کے عوض تجارت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، تو گویا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلٹرنیٹ نہ دیا ہو۔ تو اسی طرح جو چیزیں جیسے ہے زنا اور لواطت کو اگر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے سنت کا اسی طرح سے کھانے کی چیزوں میں جہاں ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا وہاں پاکیزہ چیزوں کو حلال بھی قرار دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر چیزیں ہمیں ایسی چیزیں جو جن کی لذت تھی تو وہ تو حرام کر دی ہیں اور جو ہمارے پاس باقی چیزیں بچی ہیں ان میں تو کوئی لذت ہی نہیں ہے، کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر بھی وہ لذت پیدا کی۔ اگر ہم اسلام کے جملہ احکامات کا جائزہ لیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک جانب سے تنگی پیدا کی ہے، اور یہ تنگی پیدا کرنا بھی حکمت سے خالی نہیں تھا، تو دوسری جانب وسعت کا دروازہ بھی کھولا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مشقت اور سختی نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اب کہ حرام صرف ایک چیز یہ نہیں ہے کہ یہ کر دیا حرام تو بس ہو گیا، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں آتی جائیں گی وہ بھی اس کیٹیگری میں آئیں گی۔ اب اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح اسلام نے حرام کے ذرائع کا بھی سد باب کر دیا۔ مثلا زنا کو اسلام نے اگر حرام کیا تو اس کے جتنے بھی محرکات ہیں، یعنی جو چیزیں اس کی طرف لے کر جاتی ہیں زنا کی طرف، وہ بھی حرام ہے۔ مثلا تبرج الجاہلیہ، اپنے آپ کو میک اپ کر کے آرائش کر کے اپنے آپ کو دکھاتے پھرنا، مردوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا۔ اسی طرح گناہ آمیز خلوت، کسی کے ساتھ تنہائی میں ملنا، بے جا مردوں عورتوں کا اختلاط ہونا، برہنہ تصویریں ہونا، عریاں لٹریچر ہونا، فحاشی ہونا، گانے ہونا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی حرام کیوں کیا؟ کیونکہ اس کا نتیجہ زنا تک جاتا تھا۔ لہٰذا کوئی بھی ایسے کام جو انسان کو حرام کی رغبت دلانے والے ہوں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے موبائل کے اوپر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایسے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو انسان کے ایسے جذبات کو ابھارتی ہیں جس سے اس کے اندر ایک یہ لذت پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی، اور ایک خرابی ایسے کرپٹ آپ کے اندر کا ایسے ہارمونز میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ اتنی عادت ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے، اس سے لذت لینے کی شیطانی عمل کی، کہ پھر وہ اس سے باز ہی نہیں رہ سکتے۔ اچھا، اس کو پھر وہ حرام نہیں سمجھتے کیونکہ کہتے ہیں ہم کوئی جا تھوڑی رہے ہیں، ہم تو اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھے ہوئے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ہم نے کیا کیا؟ تو گویا کہ وہ حرام کو آنکھ سے دیکھنے کو حرام نہیں سمجھ رہے، اس ذریعے کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ ایون کچھ لوگ سوال کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ وہ اتنا عادی ہو جاتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے اور بار بار دیکھنے کے، اور ان کے اندر جو ہارمونل تبدیلی آتی ہے وہ اتنی خرابی کر دیتی ہے، اندر کے سسٹم کو کرپٹ کر دیتی ہے کہ وہ اس کے بغیر پھر رہ ہی نہیں پاتے۔ وہ باقاعدہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے، ہم کیا کریں، کہ ہماری رغبت ہوتی ہے حرام کاموں کی طرف، ہماری رغبت بڑھ جاتی ہے۔
تو پھر سب سے پہلے ان کو پھر یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کوئی ویڈیو تو نہیں دیکھتے ایسی. میرا پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے, آپ ضرور کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں ہاں جی ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو یہ ہے وہ بات جس جاننا ضروری ہے کہ اس طرف گناہ کی طرف جانے والا جو رستہ ہے پہلے اسے بند کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے گناہ میں وہ تمام لوگ بھی شریک ہیں جو اس میں معاون بنتے ہیں. بعض دفعہ آپ کی کوئی دوستی ہوتی ہے, غلط دوستیوں میں ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے, لیکن وہ کہتی ہے نہیں نا تم میری دوست ہو نا, بس امی کو نہ بتانا, کسی اور کو نہ بتانا. اور آپ کیا کہتے ہیں, اچھا چلو بیچاری ہے اب اتنا کہہ رہی ہے تو میں نہیں بتاتی, کیا پتا وہ ٹھیک ہو ہی جائے پھر آگے جا کے. لیکن نہیں, جو کسی کا تعاون بھی کرے گا حرام کام میں وہ اس کا برابر کا شریک سمجھا جائے گا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شراب پینے والے پر لعنت فرمائی بلکہ نچوڑنے والے, اٹھا کر لانے والے, اس کے لیے اٹھا کر لے جانے والے اور ان سب کی قیمت کھانے والے ہر 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 شخص کے بارے میں آپ نے حرام کو لکھا. اسی طرح سے جو سود ہے اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, اس کا کھلانے والا, لکھنے والا, گواہ بننے والا, اس میں معاونت کرنے والا, ہر شخص پہ گناہ کا اثر آئے گا. پھر یہ کہ حرام کے لیے ہیلے تلاش کرنا بھی حرام ہے. اسلام نے جہاں ان ظاہری وسائل کو حرام کیا ہے جو محرمات کا باعث ہوں, وہاں اس نے ان خفیہ ذرائع اور شیطانی ہیلوں کو بھی حرام کیا ہے جن کے پس پردہ حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے. یہودیوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے جو ہیلہ سازیاں کی تھیں ان کی اسلام نے سخت مذمت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں نے جس کا ارتکاب کیا تم اس کا ارتکاب نہ کرو, کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنا ہیلوں کے ذریعے سے حلال کرنے لگے تھے. جیسے کہ آپ یوم سبت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہفتے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس دن وہ شکار نہیں کریں گے, تو وہ ایک دن پہلے جال لگا لیتے تھے اور اس میں جب مچھلیاں آ جاتی تھیں تو اگلے دن وہ نکال لیتے تھے. اور ہیلا کیا کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑا مچھلیوں کو. تو گویا کہ اگر کوئی حرام کام کے لیے کوئی بہانہ بناتا ہے, کوئی ہیلے کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے میں نے کیا کیا, تو یہ چیز بھی وہ حرام کو جو ہے وہ ختم نہیں کر دے گی. تو اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کسی حرام چیز کا نام یا اس کی صورت بدل دینے سے جبکہ اس کی اصلیت باقی رہے تو یہ چیز بھی حرام ہے اور یہ بھی ہیلے میں شمار ہوگی کہ آپ نام بدل دیں. مثلا سود کا نام پروفٹ کر دیں, اسی طرح اریانی فحاشی کا نام آپ کر دیں کہ بولڈنس کر دیں, کانفیڈنس کر دیں کہ آج کا بس کانفیڈنس ہے یہ. تو یہ بدلنے سے ان کے نام اور اس کو ایک شوکیس میں رکھنے سے اس کی حرمت نہیں بدل جائے گی. محض نام یا صورت کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح سے چاہے جتنی بھی حرام چیزوں کی نئی نئی صورتیں ایجاد ہو جائیں بہرحال وہ حرام ہی رہیں گی. پھر اسی طرح آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سود کو تجارت کے نام سے حلال کر لیں گے. وہ کہیں گے یہ بھی تو تجارت ہے نا, ہم اپنا مال دے رہے ہیں کسی کو, تو اس پہ اگر ہم پیسہ کما لیں تو اس میں کیا حرج ہے. اور آج آپ دیکھیں بالکل بات سچی نکلی. اور یہ بھی تو زمانے کی نیرنگیاں ہیں کہ لوگوں نے اخلاق سوز رقص کو نام فن رکھ دیا گیا ہے کہ یہ فن کار ہیں. اسی طرح شراب کو مشروبات کہنا شروع کر دیا, ڈرنکس ہیں یہ تو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں انسان کی صحت کے لیے, اس کے دین ایمان کے لیے, لیکن بہرحال اس کا نام بدل کے اس کی حیت بدل دینا. پھر یہ کہ نیک نیتی حرام کو حلال نہیں کر لیتی. یہ بات صحیح ہے کہ اسلام نے شرعی معاملات میں نیک ارادہ اور نیک نیتی کا اعتبار ضرور کیا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال میں اعتبار نیت کا ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی, اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. نیک نیتی کی بنا پر مباح یعنی جائز اور عادات کے قبیل کے کام اطاعت اور تقرب کے کام بن جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ نیک نیتی کرتے ہیں اور پھر نیک کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح سے جو کام آپ حرام کام ہے لیکن آپ اچھی نیت سے بھی کر لیں تو وہ حلال نہیں بن جائے گا, کیونکہ آپ یہ کہیں کہ اچھا میری نیت تو بہت اچھی تھی نا. جیسے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں آپ, اگر گانا بجانا یا یہ فحاشی جو ہے اگر اس کو حرام کر دیا گیا ہے لیکن کوئی شخص اس کا سہارا لیتے ہوئے فنڈ ریزنگ کرے اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں اس سے کمائی حاصل کر کے نیکی کے کام کرتا ہوں, میں بلڈنگیں بناتا ہوں, میں اس کے ہسپتال بناتا ہوں, میں ایسی چیزیں بناتا ہوں جو کہ حلال ہیں, تو کیا یہ درست سمجھا جائے گا؟
اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ کوئی نیکی کرے گا تو پھر اسے اس کا طریقہ بھی نیک ہی رکھنا ہوگا. اسی طرح سے جو شخص اپنی بیوی سے اولاد کے لیے یا پاک دامنی کی خاطر مباشرت کرتا ہے تو اس کا یہ فعل بھی عبادت ہے جس پر وہ اجر کا مستحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا صدقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے کیا اسے اجر ملے گا؟ یعنی یہ تو ایک ہم اپنے لیے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر وہ حرام مباشرت کا مرتکب ہوتا تو کیا اسے گناہ ملتا؟ اسی طرح جائز مباشرت کرنے پر اجر بھی ملتا ہے. گویا کہ یہ انسان کی حدود مقرر کر دی، فعل ایک ہی ہے لیکن صرف اتنی بات ہے کہ جب آپ حدود کے اندر رہ کے کریں گے، حلال ذرائع سے کریں گے تو وہ عبادت ہے. جب آپ اسی کام کو حرام ذرائع سے، حرام طریقے سے کریں گے تو وہ چیز اس کو حرام کر دے گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کی جائز چیزوں کا طلبگار ہو، اپنی خودداری کو باقی رکھنے، اپنے اہل و عیال کا نام نقہ ادا کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربان ہونے کی غرض سے، تو اللہ اسے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. اسی طرح ہر جائز کام جو مومن انجام دیتا ہے حسن نیت کی بنا پر عبادت بنتا ہے. اس کے برعکس حرام کا کام حرام ہی رہتا ہے چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ کیا جائے. اسلام میں مقصد کا اعلیٰ ہونا اور اس کے حصول کے ذرائع کا پاکیزہ ہونا دونوں ہی شرائط ہیں. سمجھے بات کو؟ مقصد نیت بھی اچھی ہو لیکن ذریعہ بھی ٹھیک ہو جس طریقے سے آپ حاصل کر رہے ہیں. اور صحیح مقصد کے حصول کے لیے بکثرت غلط طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں جن کو، تو یہ اصول درست نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس غرض سے سود، رشوت، حرام، جوا اور دیگر چیزیں یا پیسہ کماتا ہے اس کے ذریعے سے کہ وہ مسجد بنائے گا یا رفاہی کام کرے گا تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں سمجھی جائے گی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. اہل ایمان کو اس نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا. لہٰذا قرآن میں فرمایا ہے کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس کا مطلب پتا چلا کہ کھانے کا انسان کے اعمال سے ڈائریکٹ ریلیشن ہے. ہائی لائٹ کر لیں، پاک چیزیں کھاؤ تو نیکیاں ہوں گی، اور اگر گناہ ہو رہے ہو تو فوراً اپنی ڈائٹ پہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کچھ کھایا ہے. کچھ کوئی ایسی چیز تو نہیں شامل ہو گئی آپ کے مال میں؟ جو چیزیں پاک ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ بال پریشان ہیں، پاؤں غبار آلود ہیں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور حرام کھا کر ہی وہ پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اسی طرح اگر دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو جہاں اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہاں اپنے مال کو بھی دیکھ لیا جائے کہ ہمارے مال میں اور اعمال میں کوئی ایسے کام تو شامل نہیں ہو رہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں جس کی وجہ سے دعاؤں میں رکاوٹ بن رہی ہے. پھر جس نے حرام مال جمع کیا اور پھر سے صدقہ کیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگی، بلکہ اس میں حرام کمائی کا گناہ بھی شامل ہو جائے گا. اب اس میں سوال بعض دفعہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو انٹرسٹ لیتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ نہیں تھا اس وقت تک تو ہم سود لیتے رہتے تھے، اب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اپنا اکاؤنٹ بدل لیا اینڈ پروفٹ اینڈ لاس والا شفٹ کر لیا، لیکن ابھی جو ہمارے پاس ہے انٹرسٹ اس کا کیا کریں؟ کیونکہ اگر وہ ہے تو پیسے تو ہے نا، مال تو ہے وہ، اب اسے ضائع نالی میں تو پھینک نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو اس صورت میں کیا کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں علماء کا یہ بیان ہے کہ اس پیسے کو کسی کی ضرورت پر لگا دیا جائے، کسی ضرورت مند کی، کسی غریب کی، لیکن اس پہ اجر اور ثواب کی امید نہ رکھی جائے، کیونکہ آپ حرام مال سے جو صدقہ کرتے ہیں اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے لہٰذا اس کا استعمال ایک بتا دیا گیا. نیز اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بندہ حرام کما کر جو صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اس میں سے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ جہنم کے لیے زیادہ راہ بنتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے، گندگی کو نہیں مٹاتی ہے. بہت اہم بات ہے یہ، کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کے حق میں کمی بیشی کر کے بہنوں کا حق نہ دیکھے جائیداد میں اپنی جائیداد بنا لیتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں کیونکہ میرے بچوں کے کام آئے گا، زمین میں ڈنڈی مار جاتے ہیں کیونکہ میرے بچوں کے کام آئے گی، میرے اچھے بڑھاپے کے کام آئے گی. لیکن کیا فرمایا گیا کہ اپنے پیچھے جب وہ چھوڑ جاتا ہے تو جہنم کا زیادہ راہ چھوڑ کر جاتا ہے. کیا فائدہ ایسی چیزوں کا جو ہم جہنم میں ہوں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں جھونکے، کیونکہ حرام کا مال جو چھوڑ کے جائیں گے اس پہ پلنے والی اولاد کتنی بابرکت ہوگی، کتنے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے وہ. اس لیے سب اپنے گھروں میں دیکھیں
اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے، اگر کہیں پر کوئی کسی کا مال، کسی کا حق ہمارے مال میں شامل ہو رہا ہے، اب آپ کہیں گے ہمارا کیا اختیار ہے، وہ تو ہمارے والد ہیں یا ہمارے بھائی ہیں. نہیں، ہم بہت انفلوئنس رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ صاحب علم شخص جو ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. لوگ اس کی بات کو سنتے ضرور، مانے نہ مانے الگ بات ہے. آپ کا کام ہے اصلاح کرنا، آپ کا کام ہے حلال حرام کو واضح کر دینا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. پھر اسی طرح حرام میں مبتلا ہو جانے کے اندیشے سے، مشتبہات سے بچنا. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے حلال حرام کا معاملہ لوگوں پر نہیں چھوڑا، اور نہ ہی اتنا مبہم کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے، کیسے ہے، کون بتائے گا، بلکہ حلال کو واضح کیا اور حرام کی باقاعدہ تفصیل بتا دی گئی ہے. لہذا جو چیز واضح طور پر حلال ہے اس کو اختیار کرنے میں حرج نہیں، اور جو واضح طور پر حرام ہے اس کو اضطراری حالت کے سوا اختیار کرنے کی رخصت نہیں ہے. اضطراری حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کیس آف ایمرجنسی کی بات ہے یہاں پر. پھر اسی طرح سے ایک دائرہ واضح حرام کے درمیان مشتبہات کا بھی ہے، یعنی پتہ نہیں چل رہا، نہ واضح حلال لکھا ہوا ہے نہ حرام لکھا ہوا ہے، درمیان کی چیز ہے. ایسے امور میں لوگ شک محسوس کرنے لگتے ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو دلائل ہی غیر واضح ہوتے ہیں، اور کبھی نص کو پیش آمدہ واقع پر منتخب کرنا سخت الجھن کا باعث بن جاتا ہے. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اس قسم کے مشتبہ امور سے بچنے کا نام اسلام میں تورع یعنی تقوی ہے، اور یہ تورع سد ذریعہ کا کام لیتا ہے. یعنی انسان تقوی سے پھر کام لے. بہتر ہے کہ پیچھے ہو جائے، بہتر ہے کہ نہ ہی کرے اس کو جہاں شک آ جائے. اور انسان کی صحیح ڈھنگ پر تربیت بھی تقوی ہی کرتا ہے، ورنہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ انسان مشتبہ میں پڑھ کر حرام کا ارتکاب کر ہی نہ بیٹھے کہیں پر. جیسے آپ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی کمیشن وغیرہ ہوتا ہے، یا موبائل میں آپ پیسے ڈلواتے ہیں اور اس میں اضافی پیسے کٹتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ تو اس صورت میں جو شرائط ہوتی ہیں، کسی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہوتی ہیں کسی کی، اس کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں اندازہ ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک شک آ گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اسے چھوڑ دینا زیادہ قرین ہے. اسی طرح فرمایا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آیا یہ حلال ہے کہ حرام. تو جو شخص اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے ان سے بچے گا وہ سلامتی میں رہے گا. ہائی لائٹ کر لیں، دین اور آبرو بچانے کے لیے بچنا جو ہے، اس سے پیچھے ہو جانا سلامتی ہے. لیکن جو شخص ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو گیا تو اس کا حرام میں مبتلا ہو جانا بعید نہیں ہے. جس طرح کوئی شخص اپنے جانور ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو ان کے دم داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے. سنو، ہر بادشاہ کی ایک ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، سنو اللہ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اسی طرح حرام سب کے لیے ہی حرام ہے. اسلامی شریعت میں حرام کا حکم عام ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز عجمی یعنی غیر عرب کے لیے تو حرام ہو اور عربی کے لیے حلال ہو، کالے کے لیے ممنوع ہو، گورے کے لیے جائز ہو، اور نہ ہی کسی چیز کا جواز یا رخصت کسی مخصوص طبقے یا گروہ کے لیے ہے کہ بادشاہ کے لیے تو کوئی چیزیں جائز ہیں البتہ عوام کے لیے وہ جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ مسلمان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ایک چیز مسلمان کے لیے حلال ہو اور غیر مسلموں کے لیے حرام ہو، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے، اسی طرح اس کی شریعت بھی تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے. یعنی سب ہی اس پہ عمل کریں گے تو فائدے میں رہیں گے. لہٰذا اس نے اپنی شریعت میں جس چیز کو حلال قرار دیا وہ تمام انسانوں کے لیے فائدہ، خیر اور حلال ہے، اور جس کو حرام کیا ہے وہ سب ہی کے لیے مضر ہے، اب چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے. مثلاً چوری کرنا حرام ہے. اب خواہ مسلمان چوری کرے، غیر مسلم کرے، یا چرائی جانے والی چیز مسلمان کی ہو یا کسی غیر مسلم کی ہو، بہرحال وہ حرام ہی رہے گا اور اس کی سزا وہی ہوگی جو ایک چور کی سزا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اس میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے کہ جب وہ غیر مسلم کسی ملک میں ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ ان کے ساتھ چیٹنگ اور دھوکہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون سے مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہوں، تو ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا ہمارا. ہاں اگر ہم مسلمان کو دھوکہ دے، چیٹنگ کرے، جھگڑا کرے تو وہ ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کون سا دین ایمان ہے. بات یہ ہے جو اسلام کے اصول ہیں وہ سب کے لیے ہیں. کسی غیر مسلم کی بھی چوری کرنا، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی زیادتی کرنا، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی غلط ریلیشن قائم کرنا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیونکہ ہم پر پابندی ہے اس لیے وہ پابندی سب کے ساتھ رہے گی. تو یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ یہود کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے یہودی کو بچاؤ،
اگر کہیں مقدمہ آ جائے تو اپنا یہودی غلط بھی ہو تو اسے ہر حال میں بچاؤ، تو اسلام ایسی کسی ناجائز بات کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ضرورتیں محظورات کو مباح کر دیتی ہیں، یعنی جو چیزیں منع ہیں ان کو بعض دفعہ ایمرجنسیز جو ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے حرام کے معاملے میں سخت احکامات دیے ہیں، لیکن اس نے انسانی زندگی کی ضرورتوں کی طرف سے بے اعتنائی نہیں برتی اور انسانی کمزوری کا لحاظ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس بات کو جائز کیا ہے کہ ایک مسلمان شدید ضرورت کے پیش آ جانے پر اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کھا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار، خون اور سور کے گوشت کی حرمت کا حکم دینے کے بعد فرمایا۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ جو شخص مجبور ہو جائے اور اس کا خواہش مند اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ حکم دیگر 4 صورتوں میں بھی آیا ہے جس کا مفہوم ایک ہی ہے، اور یہ اس طرح کی دوسری آیتوں کے پیش نظر فقہائے اسلام یہ اہم اصول اخذ کرتے ہیں کہ ضرورتیں جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کو جائز کر دیتی ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ ان آیات میں مستر یعنی بے قرار کے لیے غیر باغن ولا عادن کی قید بھی لگائی ہے، جس کی تفسیر یہ ہے کہ حالت مجبوری میں حرام سے فائدہ اٹھانے والا حرام چیز کی لذت کا طالب نہ ہو، ہائی لائٹ کر لیں، اور نہ ہی فائدہ اٹھانے کے معاملے میں حد ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو۔ یعنی جان جو تھی وہ ایک گھونٹ کے بعد بچ گئی تھی، ہوش میں آ گیا تھا وہ شخص، لیکن آپ کہیں چلو پورا گلاس ہی پی لیتے ہیں، اب اتنا کہ آپ جب اجازت مل گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک گھونٹ جو ہے وہ جائز اور اگلا گھونٹ جو ہے وہ حرام میں شامل ہو جائے گا، پھر یہ اس کی یوں ہے۔ پھر اب اس شرط سے فقہا نے ایک اور اصول اخذ کیا ہے کہ ضرورت اپنا دائرہ خود متعین کرتی ہے، یعنی پھر ضرورت کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کہاں ضرورت تھی اور کہاں لذت شروع ہو رہی تھی، کہاں پھر نافرمانی شروع ہو رہی تھی۔ انسان کو اگرچہ مجبوری کے آگے جھکنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری طرح مجبوری کے حوالے کر دے اور اپنے نفس کی جو لگامیں ہیں وہ بالکل چھوڑ دے، بلکہ اسے لازماً اصل حلال سے وابستہ رہنا چاہیے اور اسی کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز دفع ضرورت کے لیے وقتی طور پر حلال ہو گئی تھی اسے وہ آسانی اور سہل خیال کرنے لگے اور اس سے لذت حاصل کی جانے لگے۔ جیسے آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا میں کیا کروں، وہ باہر کے ملکوں میں جیسے ہوتا ہے کہ حلال گوشت ذرا دور سے ملتا ہے، مشکل سے ملتا ہے، کہیں کہیں ملتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں اپنے محلے سے اب گوشت لے لیتا ہوں، اب کیا اتنا بھی کیا کرنا، اتنا بھی کیا خیال ہے، بس بسم اللہ کرو اور لے لو اور بسم اللہ کرو اور پکا لو، بس کافی ہے۔ یعنی مجبوری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مجبوری کتنی مجبوری ہے، کہ یہ جانا مجبوری۔ اسی طرح بعض دفعہ لذت کے نام پہ کچھ ایسے انگریڈینٹس کا عادی ہو جانا، پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ برانڈ جو ہے یہ حلال فوڈ نہیں سپلائی کرتے، لیکن کیونکہ ہماری لذت ہے اس برگر کے ساتھ، ہماری لذت ہے اس کوک کے ساتھ، تو ہم اس کو پھر بھی لیتے رہیں اور آنکھیں بند کر لیں اور کہیں نہیں نہیں اللہ مالک ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی لوگوں نے اڑا دیا ہوگا۔ تو جب کہیں شک بھی کریٹ ہو جائے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور مجبوری بلا وجہ نہیں بنا لینی چاہیے ہر چیز کو اپنا، کہ ہم عادی ہیں تو یہ مجبوری ہے۔ عادت ہونا مجبوری نہیں ہوتی، یہاں جان بچانے کی بات آ رہی ہے یا ایمرجنسی کی بات آ رہی ہے۔ اسی طرح اسلام نے ضرورت کے موقع پر محظورات کو مباح کر کے اپنی عام جو روح ہے یا عام قواعد اور کلیہ ہے اس میں صرف آسانی پیدا کی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ تو ہیں، اس کو ایز اٹ از لینا چاہیے، لیکن اللہ کا ہم پر احسان بھی یہ ہے کہ اس نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو سہولت دی ہے اس سہولت کا بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلا وجہ اپنے آپ کو ایک کسی فساد میں نہیں ڈال لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح حلال اور حرام کی تمیز اور پہچان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ بتا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں آتی ہیں وہ مشتبہات ہیں۔ اب جتنا جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک کیٹیگری میں لے آتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے یا تو مجھے پتا چل جائے یہ حلال ہے تو میں کر لوں شرع صدر کے ساتھ، ورنہ پھر میں بچ جاؤں، پھر وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اتقوا الشبہات، تم مشتبہ چیزوں سے بچ کے رہو، خود ہی آپ نے کہہ دیا اس بات کے بارے میں۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کی کامیابی کی ایک وجہ ہی یہی ہے کہ وہ تقویٰ پر زندگی گزارتے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی کامیابی میں آپ دیکھیں یہ بڑا اہم رول تھا
کہ وہ ہر چیز میں تقویٰ کو اوپر رکھا کرتے تھے، چاہے اپنے زندگی کے معاملات ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاشرتی معاملات ہوں. لہٰذا ان چیزوں میں تقویٰ اختیار کرنا بھی انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز اور قرآن اور تہجد کے معاملے میں تقویٰ اختیار کرنا. زندگی جتنی محتاط گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اتنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عبادت میں بھی روح آتی جائے گی، خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا. اسی طرح آپ کے لیے اللہ سے تعلق بہتر ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ سے تعلق کیوں بہتر نہیں ہوتا، میری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں آتا، میرے اندر وہ تقویٰ دل میں کیوں نہیں اترتا، لباس چاہے ہم باہر سے گاؤن اسکارف ہی کیوں نہ پہن لیں. تو ان سب چیزوں کا تعلق انسان کی انہی چیزوں سے ہے جو اس کے لیے حلال، حرام یا مکروہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہم ویسی ہی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد تقویٰ کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک